الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا موجودنا مقصودنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آج 13 رجب المرجب ہے اور انگریزی کی تاریخ 26 فروری ہے۔ آپ احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ 13 رجب المرجب کو خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کا یوم ولادت ہے۔ تو اس وجہ سے آج انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقت میں ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کریں گے تاکہ ہماری نسبتیں اور محبتیں صحابہ کرام کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑی رہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ماہ مبارک میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور ہم نے یہ کچھ اخذ کیا کہ حضور علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں، حضور کی اہل بیت ہے، ان تمام کو جو عزت عظمت ملی ہے وہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے ملی ہے۔ حضور علیہ السلام کے وہ
صحابہ ہیں وہ اہل بیت ہیں، اس وجہ سے ان کی عظمتیں ہیں۔ اور ہمارا وتیرہ طریقہ یہی ہے جو ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا کہ ہر کسی کو ان کے مقام کے مطابق مانو۔ فضائل کے حوالے سے جزوی فضیلتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی جز کے اندر کسی کو فضیلت عطا کر دی، لیکن ہمارا عقیدہ جو ہے وہ انبیاء کرام کے بعد افضلیت کا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور اس کے ماں سوا سارے جو اصحاب کرام ہیں اہل بیت اطہار ہیں، ان کے اپنے مقام ہیں، اپنی عظمتیں ہیں۔ ہم سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلفاء میں چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ اور ان ترتیب کے اندر بھی ہمارے ہاں فضیلت پنہا ہے، یعنی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ہیں ان کے اندر فضیلتوں میں بھی آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان غنی اس سے زیادہ افضل ہے، حضرت عثمان غنی سے حضرت عمر فاروق زیادہ افضل ہے، حضرت عمر فاروق سے حضرت ابوبکر صدیق زیادہ افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ بے پناہ ہیں، بے حد و حساب ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ سب سے قرآن کی زیادہ آیات کریمہ جن کے حق میں نازل ہوئی ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو ارشاد ہمیں آپ کے ارشادات ہم تک پہنچتے ہیں تو وہ بھی بہت قابل قدر ہے اور بہت عظمت کے حامل ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس تم پوچھو اہل ذکر سے، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو ذکر کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے۔ قرآن والوں سے پوچھو، قرآن والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، کوئی چیز اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جنہوں نے اپنا ناطہ تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیا ہے تو تم ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت بے نیاز ہے، تو اس کا کلام جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ تو جو اس کے کلام کے ساتھ اپنا ناطہ تعلق رشتہ جوڑتا ہے تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ہر معاملے میں ہر قدم پر قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں جس کی پرورش اور تربیت
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر سایہ ہوئی ہو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش، دیکھ بھال حضرت ابو طالب کرتے تھے، اور ایک ہی گھر میں بیٹھنا اٹھنا تھا۔ حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو تاریخ دانوں نے لکھا کہ حضرت علی کی تربیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، اور ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ آپ کا نام بھی علی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھا۔ آپ کی ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا، آپ کے باپ نے آپ کا نام زید رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھا کہ ان کا نام کیا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام زید رکھا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اس کا نام علی رکھو، علی رکھو۔ تو ایک روایت میں یوں آیا کہ اس کا نام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھا۔ اور یہ بھی عظمت کی بات ہے کہ کوئی عورت خاص جو ایام ہوتے ہیں، جو پیریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ مسجد میں نہیں آ سکتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان کہ آپ کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، وہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں یہ خاتون فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ بھی طواف کعبہ میں مشغول تھیں۔ تو چند چکر کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ غائب ہیں۔ ہم نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، کہاں گئی ہیں یہ؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ چوتھے چکر میں مجھے درد ذہ ہوا اور وہ شدت اختیار کر گیا، تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے اس کعبہ کے رب، میری اس تکلیف کو دور فرما اور میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ بس جہاں سے میں گزر رہی تھی نا، یہ دعا کی، اس جگہ سے کعبہ کی دیوار شق ہو گئی اور اندر جانے کا راستہ، دروازہ تو بند تھا، دروازہ تو اونچا ہے، وہ چکر لگا رہی تھی، دروازہ بند تھا، دیوار شق ہو گئی اور میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ تو 3 دن کے بعد وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ طواف کر رہی تھی، اتنے میں غائب ہوئیں، ہم نے سوچا کہاں گئی ہیں، تو 3 دن کے بعد حضرت علی کو لے کر باہر آئی۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ بات بھی بڑی عظمت والی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ گھر لے کر آئیں جس وقت، تو سب کو بتایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ساتھ ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا تو دیا ہے، لیکن کچھ معذوری سی سمجھ میں آتی ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا ہے، آنکھیں نہیں کھولی ہیں جب سے پیدا ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس نو مولود بچے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جو ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سامنے گئے، اوپر پہنچے، حضرت علی نے آنکھیں کھولی۔ پیدائش کے بعد پہلی نگاہیں جس چہرے پر پڑیں، وہ وضحیٰ والا چہرہ مصطفیٰ کریم کا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت اور یہ شان ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور نام بھی جیسا کہ میں نے ایک روایت کے مطابق ابھی میں مطالعہ جو کر رہا تھا، اس میں ایک روایت میں یوں آیا کہ ان کا نام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی جو ہے، علی
نام تو والد نے زید رکھا تھا، والدہ نے حیدر رکھا تھا، تو علی نام جو ہے یہ بھی حضور علیہ السلام نے رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے خوش قسمت ہیں کہ جن کو اپنے گھر کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نماز کی تعلیم جس شخصیت کو دی آقا علیہ السلام نے، وہ عظیم ہستی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی ہے۔ ایمان بھی سب سے پہلے بچوں میں چھوٹی عمر کے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے قبول کیا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اور نماز کی تعلیم اور نماز کا طریقہ پڑھنا، اسلام کے اندر دوسری شخصیت جس کو تعلیم دی گئی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے، جن کا آج یوم ولادت ہے 13 رجب المرجب۔ اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ 13 رجب المرجب بھی ہے، اور وہ 13 رجب المرجب تھا بروز جمعہ تھا، اور آج بروز جمعہ 13 رجب المرجب کا دن ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سی آیات کریمہ آپ کے حق میں نازل ہوئی، تو علماء کرام نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو کسی مسئلہ کے اندر تو پھر رابطہ کرو اہل ذکر سے، قرآن والوں سے، جنہوں نے اپنا تعلق، ناطہ، رشتہ قرآن سے استوار کیا ہے، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس کائنات میں سب سے بڑے عالم جن کو قرآن کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ سیاستہ کی صحیح حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن مع العلی، قرآن علی کے ساتھ ہے، والعلی مع القرآن، اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ شاہ صاحب یہاں تشریف لائیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے فرمایا، سیاستہ کی روایت ہے، فرمایا یہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یہ دونوں آپس میں جڑے رہیں گے، پیوستہ رہیں گے، یہاں تک کہ آخرت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تو قرآن جڑ گیا تھا نا، قرآن کے ساتھ جڑ گئے تھے حضرت علی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور کتنا جڑے تھے؟ حضرت عبد الرحمن جامی علی رحمہ شواہد النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تعلق کیا تھا حضرت علی المرتضیٰ کا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو قرأت کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس قرأت کے اندر برکت یہ رکھی تھی، جب آپ کسی سواری پر، یعنی گھوڑ سواری جو کرتے تھے، گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے ایک پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے، دوسرا پاؤں سوار ہوتے ہوئے دوسرا پاؤں جب دوسرے رکاب میں پہنچتا تھا اللہ کا کلام ختم کر لیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تائے لسانی، انکار نہیں ہو سکتا اس کا، تائے لسانی۔ اللہ تعالیٰ جتنا برکت دے دے، ایک مجھ جیسا ناکارہ بندہ ہو اس کے وقت کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ایک نیکوکار ہو اللہ اس کے کام میں، اس کے ٹائم کے اندر، وقت کے اندر برکت دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کام کے اندر، اس وقت کے اندر برکت دے دیتا ہے۔ ایسی مثالیں قرآن سے بھی ثابت ہیں۔ وہ 1500 میل کا سفر، وہ آصف بن برقیہ جو ہے
حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی 1500 میل کا سفر وہ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ جاتا ہے۔ 1500 میل کا سفر جاتے ہوئے، 1500 میل کا آتے ہوئے، 30,000 میل کا سفر جو ہے وہ کتنا دیر میں طے کرتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں سے لے آتا ہے۔ تو یہ اس میں یہ برکت ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کے دوران جو رب کائنات نے انہیں طے لسانی کا ملکہ عطا کیا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ جب کسی سواری پر سوار ہوتے تھے، ادھر ایک رکاب کے اندر پاؤں کو ڈالا اور سوار ہوتے ہوئے دوسرا پاؤں رکاب تک جاتے ہوئے اللہ رب العزت کے کلام کی تکمیل کر لیتے تھے۔ اور مجھ جیسے کسی عام عالم نے نہیں لکھا ہے، عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے۔ عبد الرحمن جامی نے درس نظامی کے مدارس میں ان کی کتابیں پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا کوئی۔ ان کی شرح مولا جامی، دیگر کتابیں، ان کے علاوہ بندہ عالم بن ہی نہیں سکتا۔ ایسی ہستی نے جو ہے یہ لکھا ہے۔ اور پھر بات آ گئی شواہد النبوہ کی، تو کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں میں حضرت علی کے علم کی ایک اور بات بھی کر دوں کہ جامع مسجد کوفہ ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ میں بنا لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے غلام کو بلایا، فرمایا کہ اس گھر میں فلاں مقام، ایسی گلی فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اندر میاں بیوی جھگڑ رہے، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ علم، یہ شرح صدر ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ رب العزت اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے نور مل جاتا ہے۔ امام روز بہان بقلی فرماتے ہیں جسے رب کائنات کی بارگاہ سے نور ملتا ہے، پھر اس نور کا عالم یہ ہوتا ہے، وہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، عرش کی طرف، اوپر آسمان کی طرف جب نظر اٹھاتا ہے تو اس کی نگاہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی وہ اوپر عرش تک جاتی ہے، اور اگر نیچے دیکھتا ہے تو تحت الثری تک دیکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ جس کا سینہ رب کائنات کھول دے تو اسے یہ شرح صدر بھی ملتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے بتایا جاؤ فلاں مقام پر میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، لے کر آؤ۔ دونوں آ گئے۔ خلیفۃ المسلمین کی پیغام کو سن کر آپ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ تم روزانہ جھگڑتے ہو تم، لیکن آج تمہارا جھگڑا کچھ طول پکڑ گیا تھا، اس وجہ سے میں نے تمہیں بلا لیا۔ اس نوجوان نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے ہمارا جھگڑا ہی چل رہا ہے، سکون ہی نہیں ہے گھر پر، یہاں تک کہ ہم نے حق زوجیت بھی ادا نہیں کیا جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، ہمارا ہر وقت جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خاتون سے فرمایا کہ اے خاتون، جو میں بات کروں اگر میری بات جھوٹی ہو تو یہ لحاظ نہ کرنا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میری بات کو جھٹلا دینا، تکذیب کر دینا کہ نہیں غلط کہہ رہے ہو، اور اگر سچی ہو تو میری بات سچی ہو تو میری بات کی تصدیق کرنا۔ تو اس نے کہا یا امیر المومنین ایسا ہی کروں گی۔ فرمایا کہ جس وقت تو اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی تو تیری جو ہے اپنے رشتہ دار چچا زاد سے تیری محبت ہوئی، اور اس محبت میں بدفعلی ہوئی جس کی وجہ سے تو نے بچے کو جنا، اور اس بچے کے جنم کی خبر تو نے اپنی والدہ کو دی، تو اور تیری والدہ نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے گھر کے فلاں جانب ایک چوراہے پر جا کر اس بچے کو رکھ دیا، تم دونوں واپس پلٹنے لگے، ماں اور بیٹی واپس پلٹنے لگے۔